बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 28 अगस्त और बुध की शाम है और आज सुबह हमने जो वीला किया था उसमें हमने कहा था कि जुडिशल पैकेज की मंजूरी के लिए ना तो अदलिया में और ना ही जो है कि पार्लिमान में 2/3 की गिनती इस वक्त हुकूमत की और स्टैब्लिशमेंट की मुकम्मल है। ये गिनती मुकम्मल करने के लिए अब दो नए महाज के ऊपर जो है कि एक्टिविटीज़ शुरू की गई हैं। एक जो है कि वो अदलिया के अंदर और एक दूसरा जो है गिनती पूरी करने के लिए पार्लिमान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मदद हासिल की गई है। इस सिलसिले में दो बड़े अहम नोटिफिकेशन आज जारी हुए हैं, उस पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ हम ये बात करेंगे कि जैसे जैसे 8 सितंबर करीब आ रही है, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के अंदर जलसा करना है, जिसका एनओसी हुकूमत ने जारी किया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी तौहीन अदालत 22 अगस्त के जो जलसे की इजाज़त नहीं दी गई थी, उसके वाले से तौहीन अदालत का केस भी समाअत भी हुई है, उसको 10 सितंबर तक रखा गया ताकि इस अमर को यकीनी बनाया जा सके कि 8 सितंबर का जलसा जो है कि वो हो और इसको दोबारा कैंसिल ना किया जा सके। तो उसके साथ साथ इमरान खान की रिहाई के हवाले से उनके अपने वकला, उनकी अपनी जो पॉलिटिकल टीम है, उनकी अपनी जो लीडरशिप है, बड़ी पुरएतमाद है कि वो 8 सितंबर से पहले रिहा हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अडयाला जेल के अंदर जो है कि वो दिन ब दिन सख्तियाँ जो है बढ़ती जा रही हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं। अभी रिसेंटली भी वहाँ पर जो वहाँ पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ख़वातीन के जो इलाका है जेल का, उससे भी मज़ीद तबादले हुए हैं। और अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और इस वक्त जो वकला मिलकर आते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स मिलकर आते हैं इमरान खान से, उनके मुताबिक जो है कि अडयाला जेल में मज़ीद सख्तियाँ सख्त की गई हैं। उनको वहाँ पे जितने भी उनके जो लोग थे मुलाकात करने वाले या वहाँ पे ड्यूटी देने वाले जो पुलिस एहलकार थे, जेल अमला था, उसको नहीं वहाँ पे खड़ा किया गया, दूर वहाँ से रखे गए हैं, कोई उनसे बात नहीं करता। इमरान खान को कोई चीज़ ज़रूरत भी होती है तो आवाज़ देते हैं, तो आवाज़ सुनने के बाद जो है कि जो एहलकार है वहाँ पे जाता है, वो बात सुनता है, जो बात वो करते हैं वो मुतलका हुकाम तक पहुँचाई जाती है, फिर उस पे जो चीज़ फराहम करनी हो या अमल करना हो वो किया जाता है। तो इस तरह से उनको कैद तन्हाई में रखा गया है। फिर इसके अलावा जो डेथ सेल के ऊपर हमने बात की थी, गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा अहम फैसला दिया है। उस फैसले के तनाजुर में क्या इमरान खान को सहूलियात मिलेंगी नहीं मिलेंगी, तो उसमें हमें नज़र नहीं आता कि इस वक्त जो पंजाब गवर्नमेंट का मूड है कि वो मज़ीद कोई इमरान खान को जब तक जेल में रखा जाएगा कि सहूलियात देंगे। लेकिन जो इस वक्त डेथ सेल के अंदर जो इमरान खान को सेल दिया गया है, वो उसी के अंदर एक ओपन वाशरूम है और उसमें भी कहा जाता है कि सफाई का निज़ाम ठीक नहीं है, जिसकी वजह से स्मेल भी होती है। और फिर जो पानी की वहाँ सप्लाई है, जो टब रखा गया है वहाँ पर, उसके अंदर जो है कि रेत आती है, तो जिसकी वजह से कि इमरान खान वो वहाँ पे पानी को कुछ देर टब भर के छोड़ दिया जाता है और फिर उसके बाद जब रेत बैठ जाती है तो फिर पानी को इस्तेमाल किया जाता है, मतलब गदला पानी जो है वो फराहम किया जा रहा है। तो इस किस्म की जो इतलात हैं वो उन मामलात के ऊपर जहाँ पे ये पीटीआई की अपनी लीडरशिप या उनकी वकला टीम बड़ी पुरएतमाद दिखाई देती है कि जी कि 8 सितंबर से पहले या सितंबर के फर्स्ट सेकंड वीक के अंदर इमरान खान की रिहाई हो सकती है, क्योंकि 30 अगस्त जो है तोशाखाना की ज़मानत पे केस लगा हुआ है कि उस पे नोटिस होगा, एक तारीख शायद दे दी जाए और फिर उसके ऊपर फैसला हो सकता है। इसी तरह से 9 मई के केसेस जो हैं कि उनके ऊपर भी बड़े पुरएतमाद हैं कि दीगर जहाँ पे मुल्ज़मान को ज़मानतें मिल रही हैं तो इमरान खान को भी मिल सकती हैं। लेकिन जो तर्ज़ अमल अडयाला जेल के अंदर है, ये बड़े सवालात पैदा कर रहे थे, जेन्युइन सवालात हैं और कारकुन जो है कि मुतफक्किर भी हैं। और इमरान खान जब बार बार ये कहते हैं जी कि अगर उनको कुछ हुआ या उनकी अहलिया को कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार आर्मी चीफ या DGI होंगे, तो इसका मतलब है कि उनको कुछ ऐसे खदशात भी हैं कि उनकी जान को ख़तरात लाहक हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए और फिर दूसरी तरफ 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करना, एस्टैब्लिशमेंट को एक कंसेशन देना इमरान खान का, और फिर उसके बदले में 8 सितंबर का नोटिफिकेशन फ़ौरन होना, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं बातचीत भी चल रही है। ये उस तनाजुर में इन सारे हालात को देखें, इमरान खान के बकौल ही हम इस पे अपनी राय बाद में देंगे कि इमरान खान ने कहा कि जैसे ही हुकूमत को नून लीग को ये अंदाज़ा होता है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत शुरू होती है तो वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं और मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि PTI और फौज को आमने सामने, एस्टैब्लिशमेंट PTI को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए और इस किस्म के हालात पैदा किए जाएँ। तो ये आपको, अगर इमरान खान ये बात कर रहे हैं और फिर ये वो नहीं बताते कि 22 अगस्त के जलसे के हवाले से कौन लोग मिले थे या किन से बात हुई थी और किन के कहने के ऊपर ये जलसा मुलतवी किया गया, और वो मुस्कुरा के जो है खामोश रहते हैं, नाम नहीं लेते, तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि दूसरी तरफ जो है कि पंजाब हुकूमत, जो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ज़रूर कुछ ना कुछ रुकावटें पैदा करेगी, रिहाई के हवाले से भी और फिर जेल के अंदर भी, क्योंकि जेल इंतज़ामिया जो है कि वो पंजाब हुकूमत की डोमेन के अंदर है जेल, तो इसलिए वहाँ पे उनका जो भी असर रसूख है, जितना भी उनका ज़ोर चल सकता है वो तो चलाएँगे। तो ये चीज़ें आपको इसलिए पैरेलल आपको नज़र आ रही है कि एक तरफ जहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नज़र आती हैं,
تو دوسری طرف امیجیٹلی جو ہے کہ آپ کو سختیاں اور یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو ان کو اگر آپ اور عمران خان کے اپنے بیانات کو ملا کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں ساری کلیئر ہوگی. اور جو خدشات ہیں ان کے جان کے حوالے سے تو ڈیفینیٹلی ان کے اوپر جو ہے کہ حملہ ہو چکا ہے وزیر آباد کے اندر. ساری دنیا نے دیکھا حملہ کس نے کیا, ان حملہ آوروں کی فوٹیج کس نے لیک کی, پھر وہاں کے جو پولیس افسر تھے ان کے موبائل فون کیوں نہیں فورنزک کے لیے پیش کیے گئے, اور رپورٹ کس کو کیا جا رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں انڈیکیشنز تو کرتی ہیں, جو عمران خان جن انڈیویجولز کے نام لیتے ہیں اس کی طرف ہنٹس تو جاتے ہیں, لیکن جب تک کوئی تحقیقات نہیں ہوتی, مصدقہ چیزیں نہیں آتی, اس وقت تک تو ہے کہ یہ شکوک و شبہات یا خدشات جو ہیں وہ برقرار رہیں گے, اور خطرات جو ہیں کہ وہ بھی برقرار رہیں گے, کیونکہ وہ تمام لوگ جن کے بارے میں عمران خان کے خدشات تھے وہ اپنے اپنے عہدوں کے اوپر موجود ہیں. تو اس لیے عمران خان ان چیزوں کا اظہار کرتے ہیں. اب آتے ہیں ہم گنتی پورے کرنے کا معاملہ. دیکھیں, ایک طرف تو جو ججز کی تعداد اور اس کے حوالے سے بھی ترامیم پیش کی گئی ہیں. ابھی سپریم جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے, سپریم کورٹ کے اندر اس کی میٹنگ ہوتی ہے, چیئرمین اس کے قاضی فائز صاحب ہوتے ہیں. تو قاضی فائز صاحب نے ابھی 5 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو خط لکھا ہے, اور اس خط کے اندر ان کو 2-3 چیزیں جو ان کے کریڈٹ کے اوپر ہیں ان کا تذکرہ کیا. انہوں نے کہا جی کہ جب وہ چیف جسٹس بنے تو یہ سپریم کورٹ مکمل نہیں تھی, اور انہوں نے جو ہے چیف جسٹس بننے کے بعد 25 جون کو یہ 2024 کو سپریم کورٹ کو مکمل کیا. اب اس کے چیف جسٹس سمیت جو ہے کہ 17 ججز سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں, اور 29 جولائی کو جو ہے کہ شریعت ایپلیٹ بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا اس کو بھی مکمل کیا, اور اب سماعت ہو رہی ہے. تو قاضی صاحب یہ کریڈٹ لے رہے ہیں, نو ڈاؤٹ انہوں نے یہ مکمل کیا, لیکن قاضی صاحب ستمبر میں 2023 میں انہوں نے چارج سنبھالا تھا, اور 9 مہینے کے بعد سپریم کورٹ انہوں نے مکمل کی تھی. اور جب انہوں نے چارج سنبھالا تھا اس سے چند ہفتے اور چند مہینے پہلے تک چیف جسٹس عمر عطا بطیال کو بار بار خطوط لکھا کرتے تھے کہ 2 جج یا 3 جج کی نشستیں خالی ہیں اور یہ غیر آئینی عمل ہے, اور آئین کی اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا, تو فوری طور کے اوپر ججز کا تقرر کیا جائے. اور سینئر موسٹ ججوں کے نام لکھ کر بھیجا کرتے تھے کہ ان کو جو ہے کہ مقرر کیا جائے. لیکن جب خود بنے تو 9 مہینے کے بعد 9 مہینے تک سپریم کورٹ آف پاکستان نامکمل تھی. بعض ججز کی انہوں نے ریٹائرمنٹ کا انتظار کیا, جیسے پنجاب کے چیف جسٹس تھے, سندھ کے چیف جسٹس تھے, پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, اور اس کے بعد انہوں نے جا کے 9 مہینے کے بعد سپریم کورٹ مکمل کی, اور 10 مہینے کے بعد جو ہے کہ انہوں نے جو سپریم کورٹ کی جو ہے کہ شریعت ایپلیٹ کورٹ ہے اس کو مکمل کیا. تو کریڈٹ تو جاتا ہے, لیکن اتنی تاخیر جو کی گئی اس کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ جس کے اندر اگر اچھی نیت سے کیا جاتا تو فوری طور کے اوپر کر سکتے تھے, لیکن کچھ ججوں کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کرنا اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ اپنی مرضی کے ججز کی اپائنٹمنٹ کرنا, اس حوالے سے جو ہے کہ شکوک و شبہات قاضی صاحب کی شخصیت کے حوالے سے اٹھائے جاتے ہیں. تو ابھی بھی انہوں نے جو خط لکھا ہے اس کے اندر 5 ہائی کورٹ کے ججز چیف جسٹس صاحبان کو یہ کہا ہے کہ اب ان کی اپنی اپنی عدالتوں کے اندر جتنی بھی اسامیاں خالی ہیں ججز کی, ان کے حوالے سے جو ہے کہ نام تجویز کریں, اچھی شہرت کے حامل جو لوگ ہیں ان کے نام تجویز کریں. اور اس ستمبر کے دوسرے ہفتے میں اور 13 ستمبر کو جو ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بلایا گیا. کوئی ایک طرف حکومت کو اب اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے دن ہفتے مہینے گنے جا چکے ہیں, کہ اب الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. قاضی صاحب کو شاید ایکسٹینشن دینا جو ہے ممکن نہیں ہو پائے گا. تو اس لیے ہائی کورٹس کے اندر جو ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے دور کے اندر, کیونکہ اس وقت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر حکومت کی جو ہم خیال لوگ ہیں ان کو عددی اکثریت حاصل ہے, تو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جو ہے کہ ہائی کورٹس کے اندر ججز جو ہے کہ وہ تعینات کر لیے جائیں, کیونکہ انہی ہائی کورٹس کے ججز نے بعد میں جو ہے کہ ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ میں آنا ہے کسی نہ کسی وقت کے اوپر. تو یہی ہائی کورٹس فیصلے کرتی ہیں, ہائی کورٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں سپریم کورٹ میں آتی ہیں. تو ان چیزوں کو ایک مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بڑی دیر کے بعد ان کو خیال آیا کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ صاحب کے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے, اور ان کو نوٹس آج ہی کیا گیا اور کہا گیا کہ 29 اگست کو آپ پیش ہوں, آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے, اور آپ کے خلاف کیوں نہ الیکشن ایکٹ کے تحت جو ہے کارروائی کی جائے. ابتدائی ہیئرنگ ہے, ان کو نوٹس دیا گیا ہے. اب جے یو آئی کے نور عالم خان نے جو ہے کہ پرائیویٹ ممبر ڈے کے طور کے اوپر وہ جو چیزیں ساری پیش کی ہیں, جے یو آئی کے امیر جو ہیں کہ وہ بھی سپورٹ نہیں کر رہے, ان کی پارٹی ابھی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی, زرداری صاحب بھی ان کو مل کر آئے ہیں. تو ان حالات کے اندر جو ہے کہ ایک طرف جے یو آئی, اور آپ کو مسلسل ہم کچھ 3 4 5 ولاگز میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اے این پی, جے یو آئی, اچھا اسی طرح سے اختر منگل صاحب ہیں, کہ یہ لوگ 3 1 5 6 8 اس طرح سے تعداد ہے ان لوگوں کی, کہ اگر یہ لوگ سپورٹ کریں گے تو تب حکومت کو 2/3 ملے گی. تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک نوٹس کیا جے یو آئی کو کہ 29 اگست کو پیش ہوئیں, آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے, کیوں نہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے. اور ایک نوٹس جو ہے کہ وہ 12 جماعتوں کو کیا, اور ان 12 جماعتوں میں 3 جماعتیں جو ہیں ایسی, ایک تو نیشنل عوامی پارٹی ہے, عوامی نیشنل پارٹی, جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ 3 نشستیں سینٹ میں ہیں ان کی,
ان کو نوٹس کیا گیا ہے اور اسمد یار ولی صاحب کو طلب کیا گیا ہے. اسی طرح سے جو ہے BNP مینگل کے اختر مینگل صاحب کو نوٹس کیا گیا ہے اور جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو بھی نوٹس کیا گیا اور ان کو 4 سپتمبر کو طلب کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ نے جو ابھی جنرل الیکشن ہوئے ہیں 2024 کے اس میں جو آپ نے ٹکٹوں کی تقسیم کیا ہے جو آپ کے امیدوار میدان میں تھے ان میں جو الیکشن ایکٹ کے مطابق جو ہے کہ 5% خواتین امیدوار ضرور ہونی چاہیے, ان کو آپ کو ٹکٹ دینے چاہیے, تو آپ نے وہ 5% خواتین کو ٹکٹ نہیں دیے. تو یہ ان کے اوپر اعتراض ہے, جینون اعتراض ہے. لیکن یہ عین اس وقت کیوں پہ یاد آیا کہ جب یہ جماعتیں حکومت کی مخالفت کر رہی تھی. یہ اعتراض اس وقت کیوں نہیں یاد آیا کہ جب الیکشن کے فوری بعد جو ہے کہ ابھی فروری میں الیکشن ہوئے ہیں, ابھی ہم جو ہے کہ اگست میں جو ہے کہ اس کے اینڈ کے اوپر کھڑے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ 6 مہینے تک آپ کو یہ یاد نہیں آیا اور اب آپ کو یہ یاد آ رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے کہ آرم ٹوسٹنگ کے طور کے اوپر اس کو دیکھیں. الیکشن کمیشن کو بھی جس انداز کے اندر حکومت جو ہے اسٹیبلشمنٹ یوز کر رہی ہے کہ جماعت اسلامی, ANP اور مینگل گروپ کے جو ووٹ ہیں کہ ان کو کسی طور کے اوپر حاصل کیا جا سکے. مین وائل گوجرانوالے میں آج ایک اور خبر آ رہی تھی ابھی جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں اس سے تھوڑی دیر پہلے کہ مزید ایک نشست دوبارہ گنتی میں جو ہے PTI کی وہ مسلم لیگ کو دے دی گئی ہے. تو ابھی دیکھیں 6 مہینے کے بعد دوبارہ گنتی ہو رہی ہے. دوسری طرف ملتان میں اور PTI کے لوگوں نے جو دوبارہ گنتی کے حوالے سے درخواستیں 8 اور 9 فروری کو دے دی تھی, ان کے اوپر کہیں بھی دوبارہ گنتی نہیں کی گئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ایک طرف دوبارہ گنتی, ایک طرف ان جماعتوں کو جن کے ووٹ میٹر کرتے ہیں سینیٹر قومی اسمبلی کے اندر, ان کو نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں, آرم ٹوسٹنگ کے طور کے اوپر یوز کیا جا رہا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ JUI اور جماعت اسلامی نے ماضی کے اندر JUI نے خاص طور کے اوپر جب ان کی امیر کو نیب نے نوٹسز بھیجے تھے تو جنہوں نے کس قسم کا جواب دیا تھا اور کس قسم کے مظاہرے کیے تھے اور نیب بالکل خاموش ہو گیا تھا, جھاگ کی طرح بیٹھ گئے تھے وہ. اب JUI کا رسپانس کیا ہوگا, دیگر جماعتوں کا رسپانس کیا ہوگا. تو اس وقت یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے کہ گنتی پوری نہیں ہو رہی عدلیہ کے اندر بھی اور پارلیمان کے اندر بھی. تو اب قاضی صاحب اور چیف الیکشن کمشنر صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان صاحب متحرک ہوئے ہیں دوروں پر. اور اس ساری صورتحال کے اندر انٹرسٹنگلی پتہ نہیں کیوں ہمیں جو ہے کہ وہ راولپنڈی کے کمشنر لیاقت چٹھا کی وہ پریس کانفرنس یاد آ رہی ہے جو انہوں نے 8 فروری کے الیکشن کے فوری بعد غالباً 11-12 فروری کو ایک ہفتے بعد ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. انہوں نے کہا تھا جی پنڈی ڈویژن کے اندر تو تمام کی تمام سیٹیں PTI جیتی تھی, ان کے امیدوار. ہم نے 70 ہزار جعلی ووٹ ڈال کے اور لیڈ دلوا کے جو ہے کہ تمام امیدواروں کو کامیاب کروایا. تو میں شرمندہ ہوں اور میرے خیال مقدمہ کیا جائے, مجھے کچہری چوک میں سولی بھی لٹکایا جائے. اور اس سارے کھیل کے اندر جو ہے انہوں نے الزام لگایا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے پاکستان کے وہ ملوث تھے. تو وہ پریس کانفرنس جو ہے کہ اتفاق سے ان 6 مہینوں میں بار بار یاد آتی ہے کہ جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن, سپریم کورٹ اور پارلیمان کے اندر جو گڑ چوڑ ہمیں نظر آتا ہے, جو ان کے اندر روانگی نظر آتی ہے, وہ ساری کی ساری اس طرف اشارے کرتی ہے. تو لیٹس سی دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. فی الحال اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.